السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہر جمعے کو نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر حال میں، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر موومنٹ، ہر سیکنڈ ہی کرنا چاہیے۔ اسپیشلی طور پہ جمعے والے دن اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے یہ مقدس دن ہمیں پھر دیکھا ہے۔ اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے جمعے کے دن کی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو باقی دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ تو اسپیشلی طور پہ ہمیں تیار ہونا چاہیے جب ہم کسی سرمنی میں، کسی دنیاوی تقریب میں جاتے ہیں تو کتنے لش پش ہو کے، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے، کتنے جو ہے نا تجھ کو احتشام کے ساتھ، شاہانہ کروفر کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ لیکن میں نے بعض لوگوں کو ایسے کہتے بھی دیکھا ہے کہ بھی کوئی بات نہیں، اللہ کپڑوں کو نہیں نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو وہ جیسے تیسے ہی کر کے جس حالت میں ہی ہیں تو وہ مسجد جمعے والے دن بھی اسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ان کی ذہنیت کا پس منظر دیکھا جائے نا لوگوں کی، تو شاہانہ کروفر کا ان کے یہ عالم ہوتا ہے کہ جب کسی سرمنی تقریب میں، پبلکلی کسی مقام پہ کسی دعوت میں جاتے ہیں تو ان کا پھر شاہانہ کروفر دیکھا کرے اس وقت۔ یہ ایک ہماری جو ہے نا اسے کیا کہہ لیں، یہ ہماری کج فہمی ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ ہماری غفلت بھی کہہ لیں، لاپرواہی بھی کہہ لیں کہ ہم اللہ کے لیے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح بھی ہم مسجد میں پہنچ جائیں، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ لیکن دنیا داروں کے سامنے جب ہم جائیں تو ہم عجیب حالت میں اور انتہائی شاہانہ کروفر کے ساتھ جاتے ہیں۔ بھائی جس خالق و مالک نے دیا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے رزق کے، میرے دیے ہوئے لباس کے، میری دی ہوئی نعمتوں کے، میری دی ہوئی آسائشوں کے اثرات میرے بندے کے جسم پہ نظر آنے چاہیے۔ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ جب کوئی کسی کو دے نا تو وہ چاہتا ہے کہ یہ جسم پہ اس کو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہنڈائے، یعنی جسم پہ ہنڈائے، جسم پہ یوز کرے اور میرے راستے میں وہ چلے اس طرح۔ تو ہم دنیاوی تقریبات کے لیے تو یوں کہ بڑے شاہانہ کروفر کے ساتھ چلتے ہیں، جب اللہ کے دربار میں جانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ نیتوں کو، دلوں کو جانتا ہے، جیسی بھی حالت ہو۔ تو یہ بات جو ہے نا ایک اچھی نہیں لگتی یہ بندے کو کہ بندہ اللہ کے دربار میں جائے تو اس حالت میں جائے، اور دنیا داروں کے سامنے جائے تو فل لش پش کے ساتھ جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ بے وفائی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اللہ کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا، اللہ کو یا دین مصطفیٰ کو، یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اتنا ہلکا اور اتنا بے وزن اور اتنا عام سمجھ لیا کہ ہم جس طرح ہی بولتے چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں جب جانا ہے تو پوری شاہانہ کروفر کے ساتھ جایا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ جیسے بھی ہم چلے گئے تو کوئی بات نہیں۔ تو کئی لوگوں کی یہ ہوتی عادت، آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا، سنا ہوگا، لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ جو میں نے بندے کو دیا ہے نا اس کے آثار، اس نعمتوں کے آثار جسم پہ نظر آنے چاہیے۔ ایک مجھے حدیث شریف ہے یا کسی کا قول ہے کسی اللہ کے ولی کا، یہ حدیث قدسی ہے شاید، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود حسین ہے، پاک ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی اور تقدس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، یوں اس کا ترجمہ کہہ لیں، مفہوم لے لیں یا سمجھ لیں تو یا اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ جمیل و یحب الجمال۔ اگر جمال کے لفظ پہ دیکھیں تو خوبصورتی کے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ خود حسین اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو حسن کیا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، زیادہ پیبند لگے کپڑے، جیسے بھی ہوں، بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جیسے بھی ہوں پاکیزہ ہوں، صاف ستھرے ہوں۔
ان کے اوپر میل کچیل نہ لگاؤ کہ لوگ مسجد میں جا کے دوسرے لوگوں کو گھن آئے، لوگوں کو گھن آئے۔ مسجد کی صفوں کا تقدس، مسجد کی خوبصورتی کا تقدس پائمال ہو۔ یہ مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے، اسے زیب نہیں دیتا۔ تو جب آپ اللہ کے حضور پہنچیں تو آج کا دن جب تشریف لائے تو آپ جو ہے نا مکمل شاہانہ کروفر کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اچھی طرح نہایا کریں، نہا دھو کر خوشبو لگا کر، بلکہ سرما لگانا بھی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہو سکے تو وہ بھی لگا لیا کریں۔ تو خوشبو لگا کر اچھے کپڑے سے مراد کے صاف ستھرے ہوں، زیب تن کر کے، زیب تن کرنے کے بعد اللہ کے حضور آپ سجدہ جب ریز ہوں گے، سجدہ ریزی کا جو مزہ اس صورت میں آئے گا کہ اللہ تو نے ہمیں دیا ہے، تیری ہی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیرے حضور تیرے دربار میں ہم سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ اللہ کو حالت بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن جمعے کو جاتے ہوئے جس کے پاؤں غبار آلود ہوئے، اللہ اس پاؤں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ کتنا کتنا ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بتایا ہے، معاوضہ بتایا ہے۔ اس کی قدر، اس کی قیمت تو ہمیں قبر میں یا بروز محشر محسوس ہوگی نا، فیل ہوگی، پتہ چلے گی۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں تو اللہ کریم کے جو احکامات ہیں ہم کس قدر ان کی ناقدری کرتے ہیں، انہیں ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو دوستو آج کا دن جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ تو اللہ کے حضور ضرور حاضری دینا، بڑی شان کے ساتھ جانا، آخر میں ہو سکے درود و سلام بھی پڑھا کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت کتنا خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، کتنا بندے کو جو ہے نا سوز و گداز سے یہ پڑھا جاتا ہے، سننے والے پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے اللہ کے حضور پہنچ کے سرکار دو عالم وسلم پر درود و سلام پڑھ کے۔ تو ان باتوں پہ عمل کیجیے گا، ہو سکے کوئی غلط کہہ بیٹھا ہوں تو معافی چاہتا ہوں۔ تو جو صحیح کہا ہے ان کے اوپر عمل کرنا، کمنٹ سیکشن میں اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔